السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. الحدیث التاسع 90 حدیث آج ہم اس ایپیسوڈ میں کور کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. یہ حدیث جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور ابو ہریرہ فقیہ ہذہ الامہ و محدث ہذہ الامہ، اس امت کے بڑے محدث ہیں جن سے کثرت روایات ہمیں ملتی ہیں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اصلی نام ہے عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اگرچہ جو یہ ایک مشہور اور امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو ترجیح دی، اگرچہ 30 سے زائد اقوال موجود ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصلی نام کے بارے میں. اور یہ الدوسی یعنی دوس قبیلے سے ان کا تعلق تھا. اور ابو ہریرہ ان کی کنیت آپ دیکھیں ہرہ، یہ ہریرہ جو ہے وہ تصغیر ہے ہرہ کی، ہرہ کہتے ہیں بلی کو. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عربوں کے ہاں کنیت صرف اولاد کی بنیاد پر نہیں ہوتی تھی، اولاد کے ناموں کی بنیاد پر نہیں ہوتی تھی، بلکہ کہیں ادنا سی ملابست جو ہوتی ہے، یعنی ادنا سی جو ہے وہ مصاحبت یا ملابست، ادنا سی ایک صحبت ہوتی ہے، تو اس کی بنیاد پر بھی یہ کنیت رکھی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک بلی جو تھیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی تھیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا خیال رکھا کرتے تھے. اور یہ بھی کہا گیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلی پسند تھی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنی سلیوز میں جو ہے وہ بلی مطلب اپنے پاس اٹھا کے چلتے تھے، تو اس لیے جو ہے وہ ان کی کنیت جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بہرحال یہ ایک محدث صحابی ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے مدینہ کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی اپنے ملک سے. اور یہ ہجرت جو انہوں نے کی، یہ اس کو ہجرت اصطلاحی معنی میں نہیں کہا جائے گا. اصطلاحی معنی میں تو ہجرت ہوتی ہے وہ مکہ سے مدینہ جو مہاجرین جن کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے ہجرت کی، اصطلاحی معنی میں ہجرت یہی ہے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم اور ان کے ساتھ جو ہجرت کی اور مدینہ میں ریاست قائم ہوئی. باقی جو بعد میں اپنے اپنے مقام جگہ سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہجرت کی، ان کو ہجرت تو کہا جاتا ہے لیکن اپنے عام معنی میں، خاص معنی میں نہیں. جیسے کہ مہاجرین اور انصار، یعنی مہاجرین اور انصار کون ہوتے ہیں؟ اپنے عام معنی میں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، مدد کی. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مہاجرین نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور مدد کی. تو اس عام معنی میں تو مہاجرین بھی انصار ہیں، لیکن خاص معنی میں جو انصار، ان کو کہا جاتا ہے کہ جب مہاجرین نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو انہوں نے ان کی مدد کی اور ان کا جو دیکھ بھال کیا اور اخوت قائم کی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جیسے اور دیگر صحابی جو ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہجرت کی، ہجرت اپنے عام معنی میں ہے. فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ دیکھیں گے مستشرقین کی طرف سے، گمراہ فرقوں کی طرف سے اور متجددین کی طرف سے جو کسی صحابی پر اعتراض آتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکثر روایات مروی ہیں، یعنی گویا کہ پورا دین تقریباً دین کا ایک میجر چنک ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ابیض بن حمال مثال کے طور پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے صرف ایک حدیث مروی، ان پر کسی نے اعتراض نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتراض کرنے کے لیے بہت کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر کسی ایسے شخص پر اعتراض کیا جائے جس سے صرف ایک ہی حدیث ملتی ہے تو صرف ایک ہی حدیث پر حرف آتا ہے. لیکن ابو ہریرہ یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو کثیر الروایہ صحابیات ہیں یا یہ اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اعتراض کرنے سے دین کا ایک میجر پورشن جو ہے وہ مطعون ٹھہرتا ہے. اس لیے بہت سے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے وہ تعین کریں، اگرچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم محبت کرتے ہیں. اور جو شخص ابو ہریرہ سے محبت نہیں کرتا، اس کے دل میں ایک نفاق کی علامت ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے. ابو ہریرہ سے محبت کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، وہ فرما رہے تھے، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، کہ جس سے میں تمہیں روک دوں، منع کر دوں تو اس سے رک جانا. وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم، اور جس کا میں تمہیں حکم دوں
تو اس کو فَأْتُوا مِنْهُ، تو اس کو اس میں سے کچھ کر لینا، یعنی اس کام کو بجا لانا، مَسْتَطَعْتُمْ، جتنی تم میں استطاعت ہو. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، بس بے شک تم میں سے جو پہلے لوگ ہلاک ہوئے ہیں، وہ کثرت مسائلہم، یعنی فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، پہلے تم سے پہلے جس کو ہلاک کیا ہے وہ کس چیز نے ہلاک کیا ہے؟ کثرت مسائلہم، کثرت سوال نے، واختلافہم علی انبیائہم، اور ان کے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنا، یعنی ان دو چیزوں نے، کثرت سوال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی انبیاء کے بارے میں اختلاف کرنا، یہ تم سے پہلے لوگوں کو اس چیز نے، ان دو چیزوں نے ہلاک کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو میں تمہیں جس چیز سے روکوں اس سے رک جانا، اور جس چیز کا حکم دوں اس کو بجا لانا جتنی تم میں استطاعت ہے. اچھا، یہ استطاعت کی قید جو ہے وہ ان کاموں میں نہیں لگائی جن کاموں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، یعنی جو چیز میں منع کر دوں اس میں تو بس رک جانا ہے، اس میں استطاعت نہیں دیکھنی. کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی فعل سے رک جانا، اس کے لیے استطاعت نہیں چاہیے ہوتی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے، مثال کے طور پر شراب حرام ہے، شراب سے رکنے کا حکم ہے، تو اس کے لیے ہمیں استطاعت نہیں چاہیے ہوتی کہ میں شراب سے رک سکوں، ٹھیک ہے. اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا کام دیا ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں ایک فعل وجود میں آ رہا ہے، اور گناہ سے روکنے میں کوئی فعل وجود میں نہیں آ رہا ہے، اس میں بس آپ کو رکے رہنا ہے، تو اس لیے اس میں استطاعت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر ہیں، جو احکامات ہیں، ان کو بجا لانے میں ایک فعل وجود میں آ رہا ہے، اور فعل کو جب وجود میں لایا جاتا ہے تو اس کے لیے استطاعت چاہیے ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں پہ قید لگائی ہے کہ جو اطاعت کے کام ہے، جس کا میں تمہیں حکم دوں اس کو تم نے بجا لانا ہے جتنی تم میں استطاعت ہے. اچھا، اب اس سے ما نہیتکم عنہ فاجتنبوا، یعنی جو میں تمہیں جس کام سے روک دوں اس سے رک جانا، اس سے اجتناب کرنا. اجتناب بیسیکلی کہتے ہیں کہ یہ جنب ہے، یعنی جانب سے ہے کہ تم ایک جانب ہو اور جس سے میں نے تمہیں روک دیا وہ دوسری جانب ہو، یعنی تم اتنا دور رہنا. یعنی یہ اس میں ایک مبالغہ ہے کہ تم اتنا دور رہنا، قریب نہ جانا. قریب تو جانے کی دور کی بات ہے، بالکل دور رہنا کہ ایک جانب تم ہو اور دوسری جانب وہ گناہ ہو جس کا میں تمہیں منع کر رہا ہوں. اور ان الفاظ سے جو قاعدہ نکالا گیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ النحی، جیسے کہ اصول فقہ میں پڑھتے ہیں، النحی تقتضی التحریم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں جو ہے وہ تحریم کا تقاضا کرتی ہے، تحریم پر دلالت کرتی ہے، یعنی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں وہ حرام کام پر دلالت کرتی ہے کہ وہ کام حرام ہے. اس سے ایک یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس سے ایک اور قاعدہ علماء نے نکالا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک کام ایک موقع پر ایک حرام کام ہے اور ایک فرض ہے. فرض وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حرام وہ ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. ایک ہی موقع پر اگر فرض کو، یعنی فرض اور حرمت والا کام، فرض اور حرام کام کا کانٹرڈکشن ہو جائے، تعارض آ جائے، تو پھر حرام کام کو چھوڑنے کو فوقیت دی جائے گی فرض کام کے کرنے پر، کیونکہ نہیں سے تو ہر ایٹ آل کاسٹ اجتناب کرنا ہے، لیکن جو واجبات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے ہیں جس کے، اس کو کرنا ہے جتنی استطاعت ہے. تو اہل علم فرماتے ہیں کہ جب حرام اور فرض کا ایک تعارض ہو جائے تو پھر حرام کام کو چھوڑنا اولا ہے بنسبت واجب یا فرض کام کو ادا کرنے کا. تو بہرحال اس میں جو ہے وہ تفصیلی، جیسے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ قاعدہ ایٹ اٹس فیس ویلیو، یعنی اتنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں لیا جائے گا، بلکہ دیکھا جائے گا کہ وہ حرام کام کی انٹینسٹی کیا ہے اور وہ جو فرض ہے وہ کتنا بڑا فرض ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں نماز کے لیے جاتا ہوں، فرض نماز کے لیے جماعت سے نماز ادا کرنے جاتا ہوں، تو راستے میں بہت بے حیائی اور برائیاں، مجھے گانوں کی آواز آتی ہے
اور بے حیائی بہت ہو رہی ہوتی ہے، تو مجھے اس راستے سے گزر کے جو ہے وہ نماز جماعت سے پڑھنے جانا پڑتا ہے۔ اب نماز جماعت سے پڑھنا یہ امر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بے حیائی سے رکنا یا بے حیائی کو نہ دیکھنا یا گانے وغیرہ کا کانوں میں نہ پڑنا یا ان جگہوں ان مقامات سے دور رہنا، یہ ان مقامات میں جانا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، یعنی ان مقامات سے دور رہنا ہے۔ تو اب ایک ہے کہ ایک ہے حرام کام، یعنی ان راستوں سے ہمیں گزرنا پڑ رہا ہے جہاں پہ حرام کام ہو رہے ہیں، تو یہ حرام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے کہ مطلب شریعت میں ہم جانتے ہیں کہ جہاں پہ گناہ ہو رہے ہیں ان جگہوں پر نہیں جانا ہے بلکہ ان سے اجتناب کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا واجب ہے، فرض ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ نے ان راستوں سے گزرنا ہے جہاں پہ بے حیائی اور میوزک وغیرہ چل رہا ہے، تو یہاں سے آپ نے جو ہے وہ روکنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہاں پہ جو اس حرام کام سے روکنا یہ اولا ہے نماز پڑھنے سے، تو لہٰذا آپ نماز پڑھنے نہ جاؤ، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے گھر میں بیٹھے رہو، کیونکہ حرام کام سے بچنا اولا ہے فرض کام کے کرنے سے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ حرام کام جو ہے اس کی ظاہر سی بات ہے انٹینسٹی اتنی نہیں ہے جتنی فرض نماز جو کہ امر کی انٹینسٹی ہے، تو یہاں پہ ظاہر سی بات ہے یہی فوقیت لے جائے گا کہ نماز ادا کی جائے گی، اگرچہ آپ کو اس راستے سے گزرنا پڑ رہا ہے، ضروری ہے، لیکن یہاں پہ جو فرض ہے وہ زیادہ بڑا ہے، جس کو جو فوقیت رکھے گا، یعنی جس کو ادا کرنا اولا ہے اس گناہ سے، یعنی اس حرام جگہوں سے بچنے کی بنسبت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا کہ فَإِنَّمَا أَهْلَكَتْ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کہ تم سے پہلے جو لوگوں کو جس چیز نے ہلاک کیا وہ کیا تھا؟ وہ کثرت سوال تھا۔ تو یہ حدیث میں کیا ہے کہ کثرت سوال نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا، کثرت سوال۔ اب کثرت سوال کیا ہے؟ ایسے سوالات جس کا کوئی دین میں فائدہ ہی نہ ہو، جس کا کوئی یوز لیس سوال ہو، جس سے کوئی انسان کو فائدہ نہ ملے، جیسے کہ مطلب ایسے لوگ ایسے سوال کرتے ہیں کہ ابھی تک وہ واقعات پیش نہیں آئے ہوتے۔ تو اس طرح سے کثرت سے سوال کرنا آج جو ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑے انٹلیکچوئل کویشچنز پوچھنا دین کے بارے میں یہ ایک آپ کے جو ہے وہ ذہانت پر علامت ہے کہ آپ بڑے ٹف کویشچنز علماء سے پوچھتے ہیں جس کا علماء کے پاس جواب نہیں ہوتا، اور علماء کو آپ گویا کہ مغلوب کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کا انٹلیکچوئل لیول ایسا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بہت سے لوگ فخری انداز میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایسے انٹلیکچوئل اور عقلی سوالات جو ہے وہ ان سے پوچھے جن کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ تو ذرا آئیے کہ یہ جو کثرت سوال اس طرح کا جو منہج ہے نا، یہ پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے، اور یہ ہماری اس امت کو بھی ہلاک کر رہا ہے۔ اور وہ کثرت سوال، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کر دیا، تو لہٰذا بیت اللہ کا حج کیا کرو۔ تو ایک شخص نے آگے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم ہر سال حج کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب وہ غصہ ہو گیا شدید، اور کہا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو پھر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ تو ایسے سوال نہ کیا کرو کہ جس کی تم میں کوئی کرنے کی طاقت نہ ہو۔ تو یہ کثرت سوال اور یہ کلام میں کثرت، اب دیکھیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ آپ کو بہت شاذ و نادر سوالات ملتے ہیں کہ جو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیے وہ گنے جا سکتے ہیں، وہ قرآن میں موجود ہیں۔ یسألونک عن الاحلہ، یا آپ سے چاند کی بابت پوچھتے ہیں، اس طرح کے سوال، یا پھر احادیث میں کہ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے افضل عمل کون سا وغیرہ وغیرہ۔ تو نہیں، چند سوالات ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حدیث سناتے یا کوئی بات بتاتے تو اس پر ایک کاؤنٹر کویشچن بہت ہی کم آتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ کیوں ایسا کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ اس طرح کے سوالات جو ہے وہ یہ آج تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم پسند کرتے ہیں کہ کوئی دیہاتی آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے، کیونکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے اتنے زیادہ سوال نہیں کیا کرتے تھے، بس جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے وہ ہم قبول کرتے۔ آپ دیکھیں جو موسیٰ علیہ السلام یا جو بنو اسرائیل تھے،
اور جو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے گائے کو ذبح کرو، اب انہوں نے سوالات شروع کر دیے کیسی گائے ہونی چاہیے، کیا کلر ہونا چاہیے، کیا کرتی ہو، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب تھا کہ یہ عمل نہ کرتے اور یہ ہلاک ہو جاتے. تو انہوں نے کثرت سوال کیا جس کی وجہ سے ان پر تنگی ہو گئی. یعنی پہلے کوئی بھی گائے ذبح کر لیتے، لیکن چونکہ کثرت سوال کیے تو اب ان سوالات کی وجہ سے ان پر تنگی نازل ہوتی رہی، حتیٰ کہ وہ ایک ہی گائے بچی جو ان کو حکم ہوا کہ وہ ذبح کریں. تو یہ بڑا خطرناک ہے. آج جو ہے وہ اس کو ایک فیشن سمجھا جاتا ہے کہ میں مطلب ایک ڈبیٹنگ وے میں کہ میں نے اس کو کاؤنٹر کوشچن کیا اور اس کے پاس جواب نہیں تھا، میں نے بڑے انٹلیکچوئل کوشچنس کیے. تو یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بہت زیادہ سوال بھی نہیں کیا کرتے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سوالات نہیں کرنے چاہیے. کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں ہے تو سوال کرنے چاہیے، کہ سوال میں ہی ایک علم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک بیمار یعنی ایک جو وہ ہے اس کا علاج جو ہے وہ سوال میں ہے. تو سوال کرے انسان، لیکن کثرت سوال اور لا یعنی سوال اور فضول قسم کے سوال اور بہت زیادہ عقلی اور انٹلیکچوئل قسم کے جو ہے وہ سوالات جو کہ کلیم کی جاتے ہیں، اور متشابہات آیات کے بارے میں سوال یا متشابہ احادیث کے بارے میں سوال، یا تقدیر کی بڑی بڑی چونکہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے اور انسان کی عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی، اس بات یعنی ایسی جگہ ایسے دائرہ کار میں جہاں پہ عقل کا کوئی ادراک ممکن نہیں ہے، جو کہ غیبیات ہیں، جو کہ تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی کیفیت ہے اور جنت جہنم کی کیفیتیں ہیں اس طرح کے بارے میں، اور اسی طرح عذاب قبر کی کیفیت ہے، اور اسراء و معراج اور اسی طرح کی جتنی غیبیات ہیں ان کے بارے میں کیفیت کے بارے میں سوال کرنا، اور یہ سارے چیزیں جو ہے وہ کثرت سوال انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین رحمہم اللہ اور صحابہ وغیرہ ان کا جو کلام ہوتا تھا وہ قلیل ہوتا تھا، قلیل الکلام و کثیر البرکہ، کہ ان کا کلام جو ہے وہ کم لیکن بابرکت بہت ہوتا تھا. اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ متاخرین میں کلام بہت زیادہ، کلام کثیر لیکن قلیل البرکہ، لیکن برکت بہت کم. یعنی آپ دیکھیں کہ آج فخر محسوس کیا جاتا ہے کہ ایک ایک مسئلے پر پوری کتابیں لکھی جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اس ایک مسئلے کو شاید ایک پیج میں یا ایک جملے میں جو ہے وہ حل کرنا ممکن تھا، لیکن بس ایک طویل کرنا کہ بھائی تاکہ لوگوں تک یہ دکھایا جا سکے کہ وہ تو بڑا چیزوں کو جانتا ہے اور چیزوں کو ادراک، علوم کا اور ادراک رکھتا ہے، اور پھر یہاں سے وہاں سے وہاں، بات سے بات نکالنا. تو یہ ایک انسان یعنی ایک کلام کی برکت کھو جاتی ہے اس سے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی دین کے مسئلے میں بہت زیادہ کلام نہ کرے. ہاں اگر کلام واقعی فائدہ مند ہے تو کرے. جیسے کہ مثال کے طور پر امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے اگر کوئی شخص پوچھنے آتا تو امام احمد ابن حنبل بالکل مختصر سے جواب دیتے لا یعجبنی یا پھر یعجبنی. مثال کے طور پر کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، امام احمد ابن حنبل فرماتے کہ نہیں مجھے پسند نہیں ہے اور مجھے صحیح نہیں سمجھ لگتا یا مجھے صحیح لگتا ہے. بس اس طرح کا قلیل کلام، اور اگر دلیل ہو گئی تو وہ تھوڑی بہت ذکر کر دی. اور تو ہم دیکھتے ہیں کہ سلف میں جو ہے وہ اتنا قلیل کلام مطلب اتنا کثیر بہت زیادہ بات کو پھیلانا نہیں تھا. لیکن چونکہ اب دور تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے اور لوگوں کو تفصیل ڈیٹیلز بتانے کی ضرورت پڑتی ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج جو علماء بہت زیادہ کلام کرتے ہیں ایک ایک حدیث پر یا ایک ایک آیت پر اور ڈیپتھ میں جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک زمانے کی تبدیلی کے اعتبار سے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے اگر کوئی فتویٰ لینے آتا تو ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یعنی وہ فتوے کا جواب 200 پیج سے بھی زیادہ ہوتا. تو ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو فتویٰ لکھا ہے یہ اس وقت لکھا ہے کہ وہ بندہ جو ہے جو سائل ہے جو فتویٰ طلب کرنا ہے وہ اس وقت کھڑا ہوا تھا یا بیٹھا تھا. یعنی اتنا جلدی ابن تیمیہ 200 پیج لکھ دیا کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے اب لوگوں کو ایک منہج بھی بتانا ہے. مثال کے طور پر ایک علم کی کمی ہے، اگر کوئی سائل آتا ہے تو سائل کو پہلے تو یہ بتانا ہے کہ سوال کیسا کیا آپ نے، سوال ایسے کرنا چاہیے تھا اور آپ کے سوچنے کا انداز یہ ہونا چاہیے تھا. پہلے تو اس سائل کی تھوڑی سی اصلاح مقصد ہوتی ہے، پھر وہ جو سوال پوچھ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے جو
ازمپشنس ہوتی ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے, اور پھر جو سوال پوچھ رہا ہے اس کا جواب بھی دینا ہوتا ہے. تو اس سے جو ہے وہ بعد میں پھیلاؤ آ جاتا ہے, چونکہ آج لوگوں کی عقلیں تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہیں ان پہلے لوگوں سے کے مقابلے میں. علم کمزور ہو گیا ہے, عربی زبان جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے, اور ایک طریقے سے عقلیں کمزور ہو گئی ہیں, ایک تزکیہ اور اصلاح کمزور ہو گئی ہے, صلاحیت کمزور ہو گئی ہے. تو اس لیے ہمیں کثیر کلام کرنا پڑتا ہے وہ بات سمجھانے کے لیے جو سلف ایک یا دو جملوں میں کر دیا کرتے تھے. تو یہ کثرت سوال اور کثرت کلام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو, بس بات سے بات نکالنا مقصد ہو اور بس لوگوں کو جو ہے وہ بتانا مقصد ہو, تو یہ طریقہ جو ہے وہ ایک صحیح نہیں ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس چیز نے تو تم میں سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا. حدیث جو ہے وہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے اور اس میں بہت سے ہم نے مسائل سیکھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واختلافہم علی انبیائہم, کہ تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا کثرت سوال نے اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کی دی ہوئی رہنمائی, انبیاء کی دی ہوئی احادیث کے بارے میں اختلاف کرنا. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پر احادیث ہیں کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس سے ایک عالم کچھ اور بات سمجھتا ہے اور دوسرا عالم جو ہے وہ کس سے کچھ اور بات لیتا ہے, اور گنجائش بھی ہے وہ بات لینے کی, کہ یعنی اس اختلاف کی گنجائش بھی ہے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مراد نہیں ہے انبیاء کے بارے میں اختلاف کرنا. انبیاء کے بارے میں اختلاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اقوال پر, ان کی گائیڈنس پر اپنی عقلوں کو ترجیح دینا اور پھر اختلاف کرنا. تو یہ جو ہے وہ پہلے لوگوں کو بھی جو ہے وہ ہلاک کر چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.